امت مسلمہ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتی. میں بہت ہی افسوس سے کر اکثریت الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتی. دیکھیں بات آسان ہے سمجھ. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. جو جیسا بھی ہے، کم ہے زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے کوئی آہستہ چلتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے، کوئی بہت تیز چلتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں چاہیے، بس کھانا پینا لگا رہے اور بس موج مستی میں وقت گزر جائے، جمع میں نہیں کروں گا. تو دنیا دار ہے تو دنیا دار، منزل تو دنیا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں تو توحید اور شرک کی بات کر رہا ہوں. توحید سمجھ میں آپ کی اس وقت آئے گی، دیکھیں یہ اس کو سمجھنا ہے کہ توحید ہے کیا. توحید سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل اللہ ہے، میں اللہ کو منزل بناؤں گا اور بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارو. اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ کی ہدایت کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ صالحین. آپ کا شمار اللہ تعالیٰ قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دیکھیں بہت آسان ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کی بجائے اللہ کی طرف رخ کریں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہدایت کو فالو کرنا ہے. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہاں سے نیچے اترو تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو کوئی خوف و غم نہیں ہے، اسے کامیاب ہے. یہ توحید ہے.